حکم ہے کیا؟ چل کتابیں پڑھے کہ نہیں کی، فتویٰ دیا کہ نہیں کی؟ میں کہتا عمر غارت کر رہا ہے تو اللہ کو جانا نہیں. جب غزالی جیسی شخصیت فتویٰ نویسی کو، درس تدریس کو بات چیت کر رہی، جس علم سے خدا نہ ملے، جس علم سے خدا کی پہچان نہیں، وہ کیا علم پڑھا؟ خبر نہیں تجھے اللہ ملیں گا، رسول ملیں گے، باقی کوئی بھی نہیں ملیں گے. تجھے خبر کی فکر نہیں، خشر کی فکر نہیں، خدا کا منہ دکھانا ہے. تجھے جو بھی دیا اللہ دیا، حیات اللہ دیا، سماعت اللہ دیا، بصارت اللہ دیا، وجود اللہ دیا، علم اللہ دیا، عقل اللہ دیا، شعور اللہ دیا، ہوش اللہ دیا، عزت اللہ دیا، اولاد دیا، دولت دیا، سو بھی اللہ دیا. پھر اس سے نہیں جانتا کتنا نا شکرہ ہے، سب کچھ ان دیا، اس سے تو غافل ہے. اگر تجھے لنگڑا بناتا، اندھا بنا سکتا، لگڑا بنا سکتا، مفلوج بنا سکتا، کینسر والا تجھے بھی بنا سکتا، تو کیا کرے گا؟ کہ کیوں غافل ہے خدا سے؟ کیوں ناشکرہ ہے خدا سے؟ کیوں خدا کا علم ادراک نہیں رکھتا ہے؟ خالی زبان پہ اللہ بول رہا ہے، دل میں اللہ کو اللہ، خیال میں اللہ کو اللہ، فہم میں اللہ کو اللہ، عقل میں اللہ کو اللہ، ادراک میں اللہ کو اللہ، کانشیس میں اللہ کو اللہ. یہ زندگی گزار رہا. اتنی غفلت کی زندگی کیوں؟ کیا مرنے کا گارنٹی نہیں ہے تیرے کو؟ کیا تیرے کو خبر میں اللہ رسول آئیں گے گارنٹی نہیں ہے؟ تجھے مرنے کے بعد خدا کو جواب دینا ایک ایک پل کا کہ تجھے گارنٹی نہیں ہے؟ تیرے غفلت کی زندگی کیوں؟ اور یہ بھی پوچھیں گے یہ بتا آخر تو کیوں جی رہا ہے؟ کس کے لیے جی رہا ہے؟ تیرے جینے کا مقصد کیا ہے؟ جورو کے لیے جی رہا ہے؟ سکرات تک تیری جورو، سکرات دے پیچھے کوئی بھی نہیں. اولاد کے لیے جی رہا ہے؟ دفنانے تک اولاد، بعد میں کون بھی نہیں. دولت کے لیے جی رہا ہے؟ مر گیا تو اولاد لڑکوں مرے گی. میں ابھی تو کیوں جی رہا ہے؟ کس کے لیے جی رہا ہے؟ کون آئیں گے خبر میں؟ قرآن سے پوچھیں گے، اے قرآن تو آج کی رات اتریا، شب قدر میں تو اتریا، بول تیرا کیا حکم ہے؟ میں کیوں جینا؟ میں کس کے لیے جینا؟ اللہ مجھے کیوں پیدا کرا؟ مجھے واقف کرا کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے. تو قرآن جواب دے رہا ہے. آج کا میسج آف دی قرآن، میسج آف آلمائٹی اللہ کیا ہے؟ اے محبوب تم بولو قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب تم بولو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ سے تیرے لیے. میں جی بھی رہا ہوں تیرے لیے، مر بھی رہوں گا تیرے لیے. بول قرآن بول رہا ہے جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے. انہیں اللہ کے لیے نہیں جی رہا ہے، پیٹ کے لیے، نفس کے لیے، ارمان کے لیے، خواہش کے لیے، دولت کے لیے، نشے کے لیے، اقتدار کے لیے، حوث کے لیے. پھر تو قرآن کے میسج کو کہاں عمل کر رہا ہے؟ تو جینا تھا اللہ کے لیے کہ میں کیا کرا تو اللہ راضی ہوں گا، اللہ کیسے میں راضی کروں، اللہ مجھے سونپ دیا ہے، پھر میں اسے کیا دے سکتا ہوں؟ پھر اللہ سے غافل. میں جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے. پہلے اللہ کو معلوم کرنے بعد میں جینے کا طریقہ معلوم ہوگا. اللہ سے معلوم نہیں بھی کیسے زندگی جیے گا یار. کہنے بھی حدیث ہے بات، دلیل بھی ہے بات، قرآن کا میسج بات کہ اللہ قیامت کے دن پردہ اٹھیں گا، پردہ اٹھے گا قیامت کے دن. میقات قیامت میں بولے گا پوری دنیا جو آدم سے لے کر آخر نسل انسانی تک سو رہیں گے قیامت کے دن. اللہ بولے گا جس کی تم عبادت کرتے تھے، جسے تم اپنا معبود بنا لیے تھے، ان کو سجدے کرو. کون جھاڑ کی پوجا کرتا تھا، جھاڑ دکھا سجدہ کرا جا جہنم میں. پتھر کی پوجا کرا، پتھر کو سجدہ کرا جا جہنم میں. کون سانپ کی پوجا کرا، پانی کی پوجا کرا. جس کا جو معبود تھا، جسے اپنے اعتقاد میں جو معبود بنا لیا تھا نہیں، انہیں وہاں دکھا تو تمہیں مانتوں کرتا، نیا دکھا تو اللہ اپنی اصلی حالت میں دکھا تو بھی مجھے معلوم نہیں کرتا.
اب ذرا سوچو، ہمیں جو عبادت کر رہی نہیں، ہمارے تصور میں کون ہے با معبود؟ معبود حقیقی کسے با ہم عبادت کر رہی سو؟ اور مذاہب میں دین اسلام میں فرق ہے. فنڈامنٹل بیسکلی ڈفرنس بٹوین اسلام اینڈ ادر ریلیجیس. عدد مذہبوں میں بھی اسلام میں بھی ذرا فرق ہے. وہ کیا ہے؟ اور مذاہب والے خود کو حقیقی سمجھتے ہیں، معبود کو خیالی. ہمارا بھگوان ایسا تھا، یہ نہیں صاحب، ایسا تھا. پتھر کو بھی مورتی ڈالیا انہیں، پتھر کو. یہ بھگوان نہیں صاحب، ہمارا بھگوان ایسا تھا. یہ پتھر بھگوان نہیں، بھگوان پہ جو نقش ہے نہیں وہ سمجھ رہی. خود کو حقیقی سمجھ رہا ہے، معبود کو خیالی. اچھا غور کرو تمہیں. اور مذہب والے کیا کر رہی؟ خود کو حقیقی سمجھ رہی، معبود کو خیالی. میں اسلام بولتا نہیں میاں، تو کیا کرنا؟ تو خود کو خیالی سمجھ لے، معبود کو حقیقی. لا الہ الا اللہ. اوروں کا معبود خیالی، ہمارا معبود حقیقی. الا اللہ. ہم معبود حقیقی کی عبادت کر رکھے ہیں، خیالی کی نہیں. میرا شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی لکم میں خص محمدیہ فردیہ میں فرماتے ہیں کیا ہر ایک کا معبود اعتقادی ہے، جدیس تو انہیں اسے عبادت کر کو سجدہ کرتا. پوری دنیا میں جھگڑے ہیں سو معبود اعتقادی کے بارے میں کہ تیرا معبود تیرا علم جھگڑ رہے سو اعتقاد میں جھگڑے ہیں سو عمل میں نہیں. ان بھی سر جھکا رہا، ان بھی سر جھکا رہا. فرق کیا رہے گا؟ تو وہ معبود کے بارے میں. پھر ہر ایک کا معبود اعتقادی الگ الگ ہے. ہر ایک کا اعتقاد کیوں میں سجدہ کروں، اسے میں معبود سمجھا. ہر ایک کا معبود حقیقی الگ الگ ہے. قرآن فرماتا تیری خواہش کو معبود مت بنا. تو معلوم کیا ہوا؟ معبود کا تعلق دل سے ہے، خواہش سے ہے. عبادت کس کی ہوتی؟ جس سے محبت ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ارے مومن وہی ہوتا ہے جو شدت سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا. کہ کون ہے بھی ہمارا معبود ہمیں سر جھکا رہی؟ دھندے کے خیال میں سر جھکا تھا، دھندا تیرا معبود. بیوی کے خیال میں سر جھکا، بیوی تیری معبود. بچہ کے خیال میں سر جھکا، بچے تیرے معبود. تو خدا کے سامنے سر جھکانا تیرا معبود کون؟ تو پہلے معبود کو پہچان، بعد میں عبادت. اس واسطے حدیث ہے کہ اللہ فرماتا تیرے معبود کو سجدہ کر. ارے تو کسے سجدہ کرے گا؟ کیسے پہچانے گا قیامت کے دن کون ہے تیرا معبود؟ جب تو زندہ ہو تو تیرے معبود کو نہیں جانا، مر کو کیا جانتا. پہلے کون تیرا معبود تو کس کے حوالے ہوا ہے؟ تیرے معبود کو پہلے پہچان لے. کیوں؟ قیامت کے اللہ تجھے معبود کے سامنے سجدہ کرا رہا ہے. تو جو لوگ پتھر کی جسے معبود مانتے تھے وہ شکل سامنے اللہ لائے گا، سب سجدہ کر کے جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل والوں کو پوچھے گا، بولو با تمہارا معبود آیا کیا؟ کس کی تم عبادت کرتے تھے؟ انہوں بولے ہمیں عزیر کی. غلط. اچھا عزیر کی عبادت کرتے تھے، تمہیں عزیر کو دیکھیں کیا؟ نہیں دیکھے، خالی بولے. شیطان حاضر ہوا، جا رہے جہنم میں لے پڑے. عیسائیوں کو پوچھیں گا، بول رہے کون رہے تمہارا معبود؟ عیسیٰ ابن اللہ، استغفر اللہ، ہے نا. عیسیٰ جو اللہ کا بیٹا تھا نہیں، اس کی بات ہے. جا اسے بھی جہنم میں ڈالو گے. اللہ کو بیٹا ہے کہ اللہ میری دونوں. بنی اسرائیل بھی چلے گئے جہنم میں جو نہیں مانتے تھے معبود حقیقی کو. یہودی